کوشچن ہے کہ کیا گالیاں دینے سے اور کپڑے بدلنے سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، گالیاں دینے سے اور کپڑے بدلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، یہ لوگوں نے باتیں بنائی ہوئی ہیں۔ البتہ گالیاں دینا کبیرہ گناہ ہے، اور شیخ ابن تیمیہ کے نزدیک جو ہے وہ گناہ کا جب ارتکاب ہو تو وضو کر لینا مستحب عمل ہے، بٹ اس سے جو ہے وہ وضو نہیں ٹوٹے گا، اور یہ کپڑے بدلنے سے بھی جو ہے وہ وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ کوشچن ہے کہ کیا جسم سے خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، جسم سے خون نکلنے سے جو ہے وہ وضو نہیں ٹوٹتا ہے، خواہ وہ جسم کے کسی بھی حصے سے خارج ہو، حلق سے خارج ہو یا مسوڑوں سے ہو، یا پھر آپ جو کپنگ کرواتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں بھی جو ہے وہ کپنگ کروائی ہے، اور چوٹ لگنے سے، زخم کے آنے سے، پھنسی پھوڑے کے پھٹ جانے سے، انجیکشن لگا کر نکالا جائے، کسی بھی طریقے سے جسم سے خون نکلے، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، وہ جو ہے وضو کو نہیں توڑتا ہے، اور جو روایتیں پیش کی جاتی ہیں کہ جس سے ٹوٹ جاتا ہے وہ قابل حجت نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کافی لمبی حدیث ہے، میں اس کو شارٹ کر کے آپ کو بتا دیتی ہوں، کہ ایک انصاری صحابی تھے، ان کے پہرے کا ذمہ لگایا، ایک جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا، تو وہ جب نماز پڑھ رہے تھے تو ایک دشمن نے حملہ کر کے تیر جب ان کو لگنے لگے، تو وہ نماز کی حالت میں انہوں نے ایک سورت شروع کی ہوئی تھی، تو جب تیر لگنے لگے تو وہ تیر کو نکالتے اور نماز ادا کرتے رہتے، تو جب ان کو تیر زیادہ لگنے لگے تو پھر انہوں نے تیر نکالے، اور پھر انہوں نے اپنے ساتھیوں کو جو ہے وہ بیدار کیا، تو ان کے ایک ساتھی نے پوچھا کہ آپ نے ہمیں کیوں نہیں اٹھایا؟ تو انصاری صحابی نے کہا کہ میں نے ایک سورت پڑھ رہا تھا، میرا دل چاہا کہ میں اسے ختم کروں، اور اگر مجھے جان کا خطرہ لاحق نہ ہوتا تو میں جو ہے وہ سورت کو مکمل کرتا۔ تو یہ اس کا میں آپ کو ریفرنس بھی دے دوں گی۔ اس واقعے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جسم سے خون کے بہہ پڑنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اگر خون کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا تو یہ صحابی اپنی نماز کو توڑ دیتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ یقیناً اس واقعے کی جو خبر ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی ہوگی، کیونکہ یہ تو ناممکن ہے کہ اتنا بڑا واقعہ رونما ہوا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بے خبر ہوں، اور اگر خبر ہوئی تو آپ نے ایسی صورت میں وضو کے ٹوٹنے کے حوالے سے نہیں کہا کہ خون کے نکلنے سے جو ہے وہ وضو ٹوٹ گیا تھا، یا نماز جو ہے وہ فاسد ہونے کا کوئی ایسا ذکر نہیں ملتا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے حضرت عمر اس حالت میں بھی نماز پڑھتے تھے کہ ان کے زخم سے خون بہہ رہا تھا، اور عبداللہ ابن عمر کے بارے میں مروی ہے کہ عبداللہ ابن عمر نے پھنسی کو نچوڑا، اس میں سے خون نکلا اور انہوں نے وضو نہیں کیا۔ اسی طرح سے پھر عبداللہ ابن عمر نے نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا اسی حالت میں، اور وہ خون نکلنے سے وضو کرنا ضروری نہیں سمجھتے تھے، خون خود سے دھو دیتے تھے بس، اور کچھ نہیں کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ مسلمان ہمیشہ اپنی زخموں میں نماز پڑھتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی اور کافی احادیث ہیں۔ امام مالک اور امام شافعی کا بھی یہی موقف ہے کہ خون نکلنے سے جو ہے وہ وضو نہیں ٹوٹتا، اگر خون کی نہر بھی جاری ہو جائے تو اس سے جو ہے وہ وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کوشچن ہے کہ میں ہر وقت باوضو رہتی ہوں، میرے ہسبینڈ مجھے ماتھے پر اور گالوں پر کس کرتے ہیں، تو کیا اس سے میرا وضو ٹوٹ جائے گا؟ نہیں جی، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ازواج مطہرات کو بوسہ دیا اور پھر وضو کیے بغیر نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بیوی کو اگر بوسہ دیا جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اور کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی دلیل ثابت نہیں جس سے معلوم ہو کہ عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لہٰذا عورت کو چھونے سے خواہ بغیر کسی چیز کے حائل ہوئے اور خواہ شہوت کے ساتھ چھونے سے اور بوسہ دینے اور ساتھ لگانے سے بھی جو ہے وہ وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ کوشچن ہے کہ کیا غسل جنابت میں تاخیر کر سکتے ہیں؟ میں گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی ہوں، کھانا پکانا ہوتا ہے، بچوں کی دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے، مگر نماز کے قریب غسل لیتی ہوں، اور غسل جنابت کے حوالے سے مجھے کہا جاتا ہے کہ ناپاک عورت جب گھومتی ہے تو اس کے اوپر شیاطین حملہ آور ہوتے ہیں۔ جی، ناپاک حالت میں شیاطین تو حملہ آور ہوتے ہیں، مگر ڈیلے آپ کر سکتی ہیں، مطلب اس میں کوئی حرج نہیں ہے،
جنبی حالت میں آپ کھانا بھی تیار کر سکتی ہیں، گھر کے دوسرے کام بھی نپٹا سکتی ہیں. کہ غسل اور وضو جو پروٹوکول ہے وہ نماز کا ہے، پاکی حاصل کرنا. اور اس کے لیے آپ جو ہے وہ کر لیں، وضو کر لیں، مگر اس میں آپ تاخیر کر سکتی ہیں. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے تو ملے، تو وہ جنبی حالت میں تھے، تو وہ وہاں سے جو ہے وہ کھسک گئے اور جا کر انہوں نے غسل کیا، پھر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ کہاں تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں جنبی تھا، اس لیے میں نے ناپسند کیا کہ میں ناپاکی کی حالت میں آپ کے ساتھ بیٹھوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ، مسلمان تو نجس نہیں ہوتا ہے. اور اسی طرح سے جو ہے وہ اس میں اس کا جواز پایا جاتا ہے کہ غسل جنابت کو اس کے واجب ہونے کے اول وقت میں تاخیر کی جا سکتی ہے، اور اس کا بھی جواز ہے کہ جنبی شخص اپنی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے ہم عائشہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنبی حالت میں کھانا یا سونا چاہتے تو نماز کے وضو کی طرح وضو کر لیتے تھے. تو اس کا یہ ہے کہ آپ وضو جو ہے وہ کر لیں. اگر آپ نے غسل نہیں کیا ہے تو آپ اس کے بعد جو ہے وہ وضو مستحب ہے کر لینا، تو وضو کر کے جو ہے وہ آپ اپنے باقی کام وغیرہ کر لیں. پھر جب آپ کو فری ٹائم ملے تو پھر آپ غسل کریں نماز سے پہلے، کیونکہ نماز کے لیے جو ہے وہ شرط ہے. اور اکثر جیسے ہم رات کو سوتے ہیں اور وقت اس طرح کا ہوتا ہے کہ اٹھ کے شاور نہیں لے سکتی ہیں، تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جو آپ اسی وقت اٹھیں اور اس کے لیے شاور لیں اور پھر آپ سوئیں. اس کو آپ تاخیر کر سکتی ہیں، وضو کر لیں، اور جو ہے وہ مستحب ہے اس کے عمل کو کرنا. شرمگاہ دھو لیں، اگر سونا ہے یا کھانا کھانا ہے، کوئی بھی اور عمل کرنا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو نیٹ اینڈ کلین کر لیں. بس اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ غسل لیں، غسل لے کر پھر وضو کر کے آپ نماز اپنی ادا کر سکتے ہیں، تاخیر ہو سکتی ہے اس میں.